اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ایک بچی بیمار ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی جو مریض ہیں عزیزوں میں ان سب کی شفا یابی کے لیے، اسی طرح رزق اور روزگار کاروبار میں برکت کے لیے بلند تر صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ والدہ محترمہ بخاری برادران، مرحوم مغفور اصفر سلطان ابرار، مرحوم مغفور سید شہرت عباس، ذاکر اہل بیت، ذاکر نجف عباس رحم اللہ قرآن فاتحہ۔ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى اس سے بلند اور بہتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى سورہ مبارکہ النجم کی ابتدائی آیات اللہ اپنے حبیب، اپنے مصطفیٰ، اپنے مجتبیٰ، اپنے محبوب، اپنے معشوق کا ذکر پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ جب نبی اللہ سے بات کرتے ہیں تو عاشقانہ انداز ہے، اور جب اللہ نبی سے بات کرتا ہے تو عاشقانہ انداز ہے۔ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ اب میں کیا کروں کہ یہ لفظ ممبر کا رہا نہیں، اس لیے مجبوراً کچھ دیر لفظ عشق پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 لفظوں کو 2 نااہلوں نے بدنام کر دیا۔ ایک لفظ سیاست کو کچھ ناکام سیاستدانوں نے بدنام کر دیا، ورنہ لفظ سیاست قرآنی ہے، حدیث میں ہے، دعاؤں میں ہے، مناجات میں ہے۔ لفظ سیاست لفظ برا ہوتا تو کبھی بھی امام استعمال نہ کرتے ہیں۔ اسی طرح لفظ عشق کچھ ناکام عاشقوں نے بدنام کر دیا، ورنہ عشق کیا ہے کوئی حسین سے پوچھے، عشق کیا ہے کوئی ابراہیم سے پوچھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود و عشق، یہ ابراہیم نہیں کود رہے تھے، عشق کود رہا تھا۔ عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی،
عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی اور عشق آگ میں کود گیا. اور اقبال ہی کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ جو ہمیں مجلس میں مزہ آتا ہے، یہ جو کچھ لوگوں کو نماز میں مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو مناجات میں ذائقہ آتا ہے، مسئلہ عشق کا ہے. جتنا عشق شدید ہوتا چلا جائے گا ذائقہ بحال ہوتا چلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سال بھر پیدل نہیں چلتے وہ عاشور کے دن جلوس میں پیدل چلتے ہیں. عادت نہیں تھی مگر یہ کیسے پیدل چل رہے ہیں؟ مسئلہ عشق کا ہے. مجلسوں میں بیٹھنے کی جگہ تنگ ہوتی ہے، بدن تکلیف میں ہوتا ہے، مگر روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے. لہذا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. لہذا جب تک عشق کی وادی اور اس کا ذائقہ نہیں آئے گا اس وقت تک کیوں اور کیسے کا بھرمار رہے گی. اور عقل کا کام ہے کیوں اور کیسے کا جواب دینا، اور عشق کا کام ہے تسلیم کرنا. لہذا جب عشق کمال پر پہنچتی ہے تو جو منظر نظر آتا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. یہ گھرانہ عشق والوں کو نظر آنے والا گھرانہ ہے. لہذا کچھ تو یہاں یعنی ذہن سے بات مانی جاتی ہے اور کچھ دل سے مانی جاتی ہے. وہ جو ذہن سے مانے جانے والی بات ہے وہ عقل کی بات ہے، اور جو دل سے مانی جانے والی بات ہے وہ عشق کی بات ہے. نہ عقل سے ماننے اور نہ ماننے کی بات ہوگی، اور نہ ہی دل سے ماننے اور نہ ماننے کی بات ہوگی. دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں. تو پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو، مگر میں کیسے طے کروں کہ کون عاشق ہے اور کون معشوق ہے؟ تو مجھ طالب علم نے تو شاہ صاحب یہی سمجھا کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ ذرا لب و لہجہ تو دیکھیے قرآن مجید میں. بھائی اللہ امت کے ہر فرد سے چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑ کر مصلی پر آئے. جو زیادہ نمازی اچھا ہے وہ زیادہ دیندار اچھا ہے. الصلاۃ عمود الدین مثلا حدیث آئے گی. مثلا کہا جائے گا ان قبلت قبل ما سوا، حدیث فرمائے گی نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول. وَإِن رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَا، اور اگر نماز رد ہو گئی تو ساری عبادتیں رد ہو جائیں گی. اتنی قیمتی اتنی حسین عبادت اللہ سب سے چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑ کے مصلی پہ آ جائیں، مگر نبی سے کہتا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو. کیا انداز ہے عاشقانہ! یعنی نبی مکرم کی زلفوں کو وہ یاد کرتا ہے. جو کملی وہ اوڑھ کر آ جائیں اللہ کو اچھی لگتی ہے. ان کی تو ہر ادا اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ ادائے مصطفی ہے. اللہ اکبر. معراج پر جا رہے ہیں تو ایک منزل پر پہنچے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں. آواز آئی میرے مصطفیٰ جوتیوں سمیت آؤ. اور جب نبی جوتیوں سمیت گئے تو اس جگہ کے لیے اسی سورے کے اندر اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پہ. یعنی اللہ نے نبی سے اونچا مقام کسی کا نہیں رکھا. کہا میرا نبی سب سے اونچے مقام پہ تھا، تو نبی سب سے اونچے مقام پہ جوتیوں سمیت تھے نا. تو کتنا حسین منظر ہے کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. جو کائنات نبی کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتی، آج کا ملا کہتا ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ نبی جس کی ایک ایک ادا کو اللہ پسند کرے. بھائی اللہ نے جب نماز کا حکم قرآن میں نازل کر دیا تو طریقہ بھی اللہ ہی بتا دیتا. فجر کی 2 رکعت ہے اور کیسے پڑھنی ہے یہ بھی، ظہر کی 4 رکعت ہے اور کیسے پڑھنی ہے، اور مغرب کی کیسے پڑھنی ہے وہ بھی قرآن میں نازل کر دیتا. لیکن اللہ نے نماز واجب ہے یہ نازل کیا، پڑھیں کیسے یہ قرآن میں کہیں نہیں ملا. یعنی صبح کی 2 رکعت نماز ہمیں قرآن میں نہیں ملتی.
اور اگر قرآن کی آیات کے مطابق نماز کے ارکان کو طے کریں گے تو رکوع پہلے ہے، قیام بعد میں ہے۔ قرآن میں جو رکوع کی آیت ہے وہ ترتیب میں پہلے ہے اور قیام کی آیت بعد میں، تو اسی ترتیب سے اگر پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں رہے گی۔ تو نماز تو واجب ہوئی، مگر طریقہ نبی بتائیں گے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کی عبادت بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ مجھے دیکھو میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، میری نماز بھی ہو جاتی تھی۔ اور پھر ایک شاعر نے تو کیا خوب کہا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری۔ اس وقت آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنا بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ جو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کیا دیکھ رہا ہے، تو وہ جو چہرہ ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ کون اس وقت کہاں ہے۔ تو جو میں یہاں تو نہیں، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں کلاس لیتے وقت شاگردوں کو جان جاتے ہیں کہ یہ اس وقت کلاس میں بیٹھا ہے مگر دماغ اس کا گھر میں ہے، تو وہ اسی کو کہتا ہے بیٹا ادھر دیکھو۔ اچھا ہمارے ساتھ تو روزانہ کا تجربہ ہے، مولانا تشریف فرما ہے، تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ تو کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں، ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، نہ کسی فضیلت پہ مسکرا رہے ہیں اور نہ کسی تنقید پر تنگ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک مجلس میں ایک صاحب ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا صاحب یہی سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ ہم نے مجلس کے بعد پوچھا بھئی ماجرا کیا ہے، کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ہو، تو دیکھنا جو ہے، دیکھنا ادائے دید، شاعر کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ بھائی نبی فرما رہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تھکے میں نہیں ہے تو میں فضیلت کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ہم نے نبی کو نماز کیسے پڑھتے ہوئے دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے۔ نبی کی نماز تو وہ ہے جس میں محبت حسین ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی خدا بھی عشق سے نہ بچ سکا اقبال، خدا بھی عشق سے نہ بچ سکا اقبال، محبوب کی سرا میں قرآن لکھ ڈالا۔ ابھی بھی کہا ہے شعر، یہ شعر ابھی کہا ہے ہم نے، لمحہ اقبال کا تو نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھے گا محمد و آل خدا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، خدا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، مگر شعر بہت اچھا ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، شعر بہت اچھا ہے۔ میرے اس بزرگ کی صحت و سلامتی کے لیے اہل بیت پہ سلوات پڑھیں۔ ایک اور بلند سلوات۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، ادیب حضرات تشریف فرما ہے، اور میں بہت سے ان لوگوں کو نہیں جانتا جو بہت قابل لوگ ہیں اور تشریف فرمائے ہیں۔ تو اسلوب شناسی ایک ہنر ہے جی۔ کبھی غور فرمایا کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند کیوں نہیں لکھی؟ مولا کے جتنے خطبے ہیں وہ حدیث ہیں نا، اور حدیث کی تراوی ہوتے ہیں، ورنہ حدیث کیسے ہیں؟ ان فلان ان فلان ان فلان ان امیر المومنین، تو حدیث کے شجرے ہوتے ہیں، سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کئی سلسلوں سے آتی ہے اور ایک حدیث ایک ہی سلسلے سے آتی ہے، تو جو ایک سلسلے سے آتی ہے وہ حدیث واحد، خبر واحد کہلاتی ہے، پھر حدیث تواتر کہلاتی ہے، حدیث صحیح بھی ہے تک متواتر بھی۔ متواتر سب سے اچھی حدیث ہے جس کے اندر مسلسل کوئی گیپ نہ آ رہا ہو اور ہر بولنے والا جو ہے وہ صحیح ہو، ثقہ ہو، سچا ہو، صادق ہو۔
پھر ان حدیثوں میں جس کے اندر راویوں کا ذکر ہے ان میں سب سے حسین حدیث ہے حدیث سلسلۃ الذہب، جس کی ہر کڑی سونے کی ہے، جس کی ہر کڑی سونے کی ہو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، اور وہ وہی حدیث ہے جس کے سارے راوی معصوم ہوتے ہیں۔ مثلا امام رضا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے امام حسین سے سنا، انہوں نے امام حسن سے سنا، انہوں نے مولا علی سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے اللہ سے سنا۔ تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سونے والی حدیث، سونے کی کڑیوں والی حدیث۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں حاشیے میں زیادہ نہ چلا جاؤں، اس کا خوف بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے سنی بھائی تشریف فرمائے، ان سے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ جی آپ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے، اور اس نے رسول اللہ سے سنا۔ آپ 4-6 واسطوں کو، راویوں کو بیان کر کے پھر رسول اللہ تک اپنا بیان اور حدیث کو متصل کر دیتے ہیں۔ مگر میں جعفر صادق کی کلاس میں بھی جاتا ہوں، وہ تو اکثر کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ، وہ تو راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ناراض ہوئے، کہتے ہیں خبردار جعفر ابن محمد کے لیے ایسا سوچنا بھی نہیں، انہیں تو حق حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسلوب شناسی ایک ہنر ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کو جب لکھا، یہاں نہج البلاغہ رکھی ہوگی، آپ کسی بھی خطبے کو دیکھ لیں اس میں راویوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو سید رضی تک 450 سال کے بعد یہ روایت کیسے پہنچی؟ تو ظاہر راویوں سے پہنچی، تو انہوں نے راویوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی جو علت ہے وہ میں اپنے بچوں اور جوانوں کو، میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں جوانوں کی تعداد یا برابر کی ہے یا غالب ہے، تو انہیں کالج یونیورسٹی میں سوالات کا سامنا ہوتا ہے، سوشل میڈیا بھی اس وقت الغار کا شکار ہے۔ تو ان کے لیے بھی ایک جملہ کہتا جاؤں کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند اس لیے نہیں رکھی، اس لیے نہیں لکھی ہے، سند ہے کتابوں میں ہے، جہاں سے سید رضی نے لیے وہاں ہے۔ سید رضی نے 150 کتابوں سے یہ خطبے دیے ہیں، ان سارے کتابوں میں وہ روایتیں حدیث کی سندیں موجود ہیں، مگر سید رضی نے نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے کہ کلام پکار کے بتائے گا کہ علی کا ہے، کسی میں جرأت ہے تو ایسا کہہ کے دکھائے۔ جس انداز سے علی بات کرتے ہیں، ابھی مولانا کا حسین خطاب تھا، میں بہت محظوظ ہو رہا تھا، بہت عرصے بعد ہم نے ایک خطیب، مضبوط خطیب اور ایک بزرگ خطیب کو سنا۔ اللہ ایسی شخصیات کو تا دیر ہمارے درمیان رکھے، اور خطیب اعظم کے مبلغ اعظم کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ خطیب اعظم جناب مرزا اظہر عباس کا لقب تھا ہندوستان میں، اور مبلغ اعظم جناب اسماعیل صاحب کا لقب تھا۔ ان دونوں مرحومین بزرگوں کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ توجہ چاہوں گا، علی مولا کا کلام پکار کے بتاتا ہے کہ علی کا ہے۔ آسمانوں کی خلقت پہ جیسے علی نے بات کی ہے، وہ علی ہی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آسمان بنائے کیسے ہیں۔ پھر فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں جی؟ تفسیر کبیر میں مؤلف تفسیر کبیر اور مفسر کہتے ہیں کہ جیسا علی نے فرشتوں کی قسموں کو بیان کیا، بعد از نبی کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی، علی ہی بتا سکتے تھے کہ فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ میں نے نہج البلاغہ پہ نشر پارک میں خطبہ ایک پورا اشرہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، کیونکہ علامہ رشید ترابی اللہ مقاموں کی خواہش تھی کہ نشر پارک میں نہج البلاغہ کی عظمت پر خطاب ہو اور پورا اشرہ پڑھا جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے ان کے بعد پورا اشرہ پڑھا، چھپ بھی گیا ہے وہ اشرہ۔ تو اس میں یہ بات ہم نے کی تھی، یہاں تکرار کر رہا ہوں، توجہ، کہ مولا کا پورا کلام پڑھنے کے بعد ایک مسیحی، ایک غیر مسلم دانشور میخائیل رمضان یہ کہتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ کو 100 مرتبہ اول سے آخر تک پڑھا ہے،
اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک خیال بار بار آیا ہے، اور وہ خیال یہ آیا ہے کہ یہ ساری کائنات یا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے۔ یہ کم بات نہیں ہے، مقالے موجود ہیں، تحقیقات موجود ہیں، اور نہج البلاغہ موجود ہے۔ ایک ہندو، میرا موضوع نہج البلاغہ نہیں تھا مگر آپ کے 2 مصروں کی وجہ سے اسلوب شناسی پر ذہن چلا گیا کہ کلام پکار کے بتائے گا کہ کس کا ہے۔ جی مرزا اسد اللہ غالب کے مصرے بتاتے ہیں کہ مرزا کے ہیں، جوش کا کلام بتاتا ہے کہ جوش کا ہے، اقبال کا کلام بتاتا ہے کہ اقبال کا ہے۔ یہ اسلوب شناسی ایک ہنر ہے، ایک فن ہے جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہندوستانی پروفیسر کہتے ہیں جب ان سے کسی نے کہا کہ استاد قرآن کا پرانا دعویٰ ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم قرآن کے مقابل ایک سورہ لے آؤ، اگر سچے ہو تو قرآن جیسے سوروں میں سے ایک سورہ لکھ کر لے آؤ۔ قرآن نے 1400 سال پہلے غیر مسلموں کو دعوت دی ہے کہ آؤ میرے مقابلے میں نے تو 114 سورے اللہ نے پیش کیے ہیں، تم ایک سورہ لے آؤ قرآن جیسا۔ تو استاد ساری دنیا کے غیر مسلم عربی ادیب جمع ہو کر بیٹھ جائیں اور ایک سورہ لکھ دیں تاکہ مسلمان ختم ہو جائیں، قرآن نپٹ جائے اور غیر مسلم کامیاب ہو جائے۔ تو اس نے الجھ سے کہا خبردار آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گا؟ عزیزو، انتظامیہ کے دوست ایک تو پنکھے اور چلا دے، ایک صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل۔ بات میری روشن ہے، میں اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا اور نہ ہی بھولا۔ بے شک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور میرا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے مگر بولتا ہے تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ نے یہ جس لہجے میں بات کی ہے میں اس لہجے پر کچھ دیر غور کرنا چاہ رہا تھا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی صاحبکم، اللہ نے ہمارے نبی کو ہمارا صاحب بنایا۔ فلاں فیکٹری کا صاحب کون ہے، فلاں ادارے کا صاحب کون ہے، اس پوری کائنات کے صاحب کو نبی کہتے ہیں۔ واہ جی واہ واہ واہ، قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم، تمہارا نبی تمہارا صاحب، اللہ نے ہمارا صاحب بنایا نبی کو، تمہارا صاحب، صاحب کہتے ہیں نا، تمہارا نبی نہ ہی بھولا اور نہ ہی گمراہ ہوا، نہ ہی گمراہ ہوا نہ ہی بھولا، اور جو بولتا ہے وہ وحی کے مطابق بولتا ہے۔ آخر ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ ایسی بات کرنی تھی کہ کوئی بھولنے کی بات ہوئی تھی کیا؟ کسی نے کچھ کہا تھا کیا؟ کسی نے کچھ کہا تھا کہ یہ آپ نے کس کی طرف سے کہا ہے؟ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا ہے؟ ضرورت کیوں پیش آئی جو نبی اللہ یہ کہے کہ میرا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے مگر بولتا ہے تو وحی کے مطابق بولتا ہے؟ اس آیت کو بنانے کی اور نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اتنی خطرناک مخلوق ہے کہ یہ علی کے بغض میں نبی کی نبوت سے بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ جب میرے مولا نبی نے مولا علی کا پیغام پہنچایا تو صرف غدیر کے میدان میں نہیں کہا تھا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے پہنچایا ہے یا اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تو بات ہی نہیں کرتا مگر کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ سے کہیے پتھر نازل ہو۔ آپ نے دیکھا بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے، اور پتھر آسمان سے نازل ہوا۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک شخص نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ وہ پتھر گرا اور اسے تباہ کر کے چلا گیا، مار دیا اس پتھر نے، جسے حارث بن نعمان فہری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے میرے عزیزو کہ ساری زندگی نبی نے دو ہی چیزیں پہنچائی،
ایک چیز وہ پہنچائی جس کی وجہ سے کافروں سے دشمنی ہوئی، دوسری چیز وہ پہنچائی جس کی وجہ سے منافقوں سے دشمنی ہوئی۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے، ہوتا ہے وقت کم ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے احترام کیا، میرا خیال کیا، ورنہ تو ابھی تو آپ شروع ہوئے تھے کہ جو ختم کرنا پڑ گئی بات۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ رہ گئے، مختصر گفتگو فرمائیے گا، کیا کریں، اذان ہونے والی ہے، فلاں اور بھی کام سامنے ہے، تو 5 منٹ میں اتنی بڑا مضمون کیسے بیان کریں؟ جیسے بہت مشہور واقعہ ہے کہ ہندوستان میں یوم حسین تھا، یوم حسین کا عنوان تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ لقن صاحب خطیب تھے، آخری خطابت ان کی تھی، جب انہیں بلایا گیا تو 5 منٹ رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا حضور 5 منٹ میں بتائیے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ زیادہ ہے، میں 1 منٹ میں ہی بتاؤں گا۔ اور انہوں نے مائک پر آ کر بسم اللہ پڑھی اور کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز خود کو ہوتی۔ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا۔ ہومس کے شہر میں، جو شام کا ایک شہر ہے، وہاں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مؤذن کی آواز آ رہی ہے اور مؤذن یہ کہہ رہا ہے یقولون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حمص والے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے یقولون اہل حمص محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حمص والے کہتے ہیں اشہد ان محمد۔ تو اس نے کہا کہ اذان میں اس نے جملہ کیوں بڑھا دیا؟ اذان تو شروع ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مثلا اذان کا جملہ تو یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول، یہ جملے، یہ یقولون اہل حمص، یہ جملہ کیوں بڑھا رہا ہے؟ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اذان کیسی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں وہ کیا کریں، ہمارا مؤذن جو ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، تو یہودی سریلا ہے۔ تو ہم نے اس سر رکھنے والے یہودی سے کہا تم اذان کیا؟ تو کہنا میں تو یہ نہیں بولتا جو تم بولتے ہو۔ کہتا ہے تم جو چاہو بول دو۔ تو وہ یہ جملہ لگا رہا ہے کہ میں نہیں بولتا، حمص والے بولتے ہیں، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ کچھ اور آگے گیا، لطیفہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں آیا ہے واقعہ۔ کچھ اور آگے گیا تو کیا دیکھا کہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور پیش نماز ایک ٹانگ پہ کھڑے کے نماز پڑھا رہے ہیں، ایک ٹانگ انہوں نے علیحدہ کی ہے اور جھومتے جھامتے جیسے تیسے نماز پوری کر دی ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہ میں کیا کریں، یہ آ رہے تھے رستے میں ان کے پیر نجس ہو گئے، چھینٹ پڑ گئی، تو انہوں نے نجس پیر علیحدہ کر دیا ہے اور پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ اب خود طالب علم سے طالب علم سے اگر پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ نبی کی 63 برس کی زندگی میں سرکار نے کیا پہنچایا؟ ہزاروں احکامات پہنچائے ہیں، ہزاروں آداب سکھائے ہیں، ہزاروں اخلاقیات سکھائے ہیں، مگر ان ساری چیزوں کو اگر خلاصہ کریں اور بتائیں کہ نبی نے ساری زندگی کیا پہنچایا، تو میں طالب علم مختصر سا یہ کہوں گا کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ نبی کی زندگی میں نہیں گزرا جس دن نبی نے اللہ کی اور علی کی بات نہ کی۔ لہذا جب اللہ کی بات کی تو کافر ناراض ہوئے اور جب علی کی بات کی تو منافق ناراض ہوا۔ نبی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور کیسے بول رہے ہیں۔ میں قرآن کی ایک اور آیت آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، سورہ مبارکہ الفرقان کی آیت نمبر 30۔ ارشاد ہو رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت میں نبی شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اب جو ترجمہ سب نے کیا ہے پہلے وہ میں نے کیا ہے، مجھے ترجمے سے اختلاف ہے۔ قرآن سے اختلاف کرنے والا کافر ہے، ترجمے سے اختلاف کرنے والا کافر نہیں ہے۔ ارشاد وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ اکثر نے ترجمہ کیا ہے۔ میرا سوال پہلا تو یہ ہے، ایک قرآن کے طالب علم ہونے کے ناطے، کہ رحمت للعالمین سے شکایت جچتی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، واہ واہ، رحمت للعالمین ہو وہ شکایت نہیں کرے گا، اس کا کام تو معاف کرنا ہے۔ مگر سوال دوسرا یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں اگر امت نے قرآن چھوڑ دیا ہو، جبکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ حافظان قرآن سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو نبی جس زمانے میں خود تھے، فزیکلی خود تھے، اس زمانے میں بھی قرآن پڑھنے والے بہت تھے۔ پھر آج مجھے بتائیے قرآن زیادہ چھپ رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کثیر الاشاعت کتاب قرآن ہے، ہر ملک میں چھپتا ہے، بعض ممالک میں تو پوری دنیا میں بھیجنے کے لیے چھپتا ہے۔ آج 200 سال سے پہلے کی نسبت، پچھلے 200 سال کی نسبت آج قرآن کے حافظ زیادہ ہیں، آج قرآن کے قاری زیادہ ہیں، آج ہر سینٹر کے اندر، ہر امام بارگاہ مسجد کے اندر قرآن پڑھانے کا انتظام ہے، تو قرآن مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کل قیامت کے اندر یا قیامت سے پہلے سارے قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، تو پھر اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ نبی تو قیامت میں شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک عجیب حدیث، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ ایک جانب حکم ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھو، دوسری جانب بعض قرآن پڑھنے والوں پہ قرآن لعنت کرتا ہے، تو ترجمہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، آیت ذرا غور سے دوبارہ سنیے گا، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، اے میرے اللہ میری امت نے لے لیا اس قرآن کو، لم یتخذ تھوڑی ہے، لم یتخذ کے نہیں لیا میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو لے لیا مہجورا، تنہا۔ واہ جی واہ، واہ واہ، میں نے قرآن علی کے ساتھ دیا تھا، انہوں نے علی کو چھوڑ کر قرآن لے لیا، اب وہی قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن پڑھنا ہے مگر علی اور اولاد علی کے ساتھ۔ جنہوں نے قرآن ان کو چھوڑ کر پڑھا، وہ آج قرآن سے ہی اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ قرآن کتاب ہے۔ اس حال صاحب کی مجلس ہے، مجھے دو جملے کہنے دیجئے۔ الف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے استاد کی ضرورت ہے، قرآن سمجھانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سمجھائے گا قرآن کو؟ جس کا ظاہر ہو، جس کے باطن ہو۔ قرآن وہ سمجھائے گا کہ جو قرآن کو دنیا میں آنے سے پہلے پڑھ چکا ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، کتاب مکنون، ایک ایسا قرآن، ایک ایسی کتاب جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ یہ مس سے بدنی مراد نہیں ہے، یہ تو میں بھی اور آپ بھی ہاتھ لگاتے ہیں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ سوائے صاحبان طہارت کے کوئی قرآن کو مس نہیں کر سکتا، یہ مس سے جسمانی نہیں ہے، یہ مس سے ذہنی ہے۔ ذہن اس کا قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا، مگر اسی کا سمجھے گا جو صاحب طہارت ہوگا۔ قرآن سمجھنے والے یہ لوگ ہیں، یہ جو بتائیں گے ہم مان لیں گے۔ علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز فجر کے بعد۔ ایک دن ان کے ابا برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، مصطفیٰ کے علاوہ تو کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ الف لام میم کا آج تک ترجمہ نہیں ہو پایا، الف لام را کا آج تک ترجمہ نہیں ہو پایا۔ ابھی کھول کے دیکھیے، الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہوا ہے ترجمے، سوائے، اب وہ کہہ رہے ہیں سوائے مصطفیٰ کے کوئی قرآن کو تو سمجھتا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ابا پھر کیا مطلب ہے قرآن نہ پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں نہیں، قرآن ضرور پڑھو مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ بھائی جملہ بڑا حسین ہے، کہنے لگے قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے۔ کہنے لگے قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہ آپ فاطمہ کو راضی کرو۔
واہ واہ اس گھرانے سے تعلق ہمیں قرآن سے قریب کرے گا. جتنا ہم قرآن پڑھنے کے لیے علی سے پوچھیں گے اتنا ہی صحیح اور واقعی تفسیر سمجھ میں آئے گی. میری آرزو ہے، خواہش ہے کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ ایک دورہ، ایک پوری تفسیر کا مطالعہ ضرور کرے، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن اترا ہے ہم ان کے ذکر کو آن کرتے ہیں. صلی محمد. ہمارا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر پہ غور کریں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے مجسم قرآن ہونے کا ثبوت دیا ہے. فضائل کے باب میں تو وہ حسین منظر ہے کہ جب جنگ صفین میں لوگ قرآن دیکھ کر فرار کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے، تو مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ جو قرآن تمہیں نظر آ رہا ہے وہ کھال پہ لکھا ہوا قرآن ہے اور میں تمہارے سامنے مجسم قرآن ہوں. تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ لہذا قرآن اور علی اور علی اور قرآن یہ دونوں ایک ساتھ ہیں اور علیحدہ نہیں ہوں گے. اور جب علیحدہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں علی کے ساتھ قرآن سمجھنا ہے. گفتگو اس سے زیادہ اسی بات میں ہو سکتی ہے. بات اتنی ہے کہ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ نبی سے بھی بغض اور دشمنی شروع کر دیتے ہیں علی کی وجہ سے. لب و لہجہ آیہ غدیر کا دیکھیے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا. کچھ ہونا تھا نا، کوئی مسئلہ تھا نا. سرکار کے ذہن علی میں خیال تھا نا کہ میں جیسے ہی کہوں گا من کنت مولا فہذا علی اور مولا، ایسے ہی کوئی فساد کھڑا ہو جائے گا. البتہ یہاں مجھے حضرت ابو طالب یاد آ رہے ہیں. فساد تو دعوت ذوالعشیرہ میں بھی ہوا، مگر وہاں اللہ نے نہیں کہا کہ میں بچانے کو ہوں. غدیر میں کہا میں بچاؤں گا، اس لیے کہ وہاں بچانے کے لیے ابو طالب تھے. دونوں دعوتوں اور دونوں اعلانات میں، وہ اعلان توحید تھا دعوت ذوالعشیرہ اور یہ اعلان ولایت علی ہے. دونوں دعوتوں کے اندر فساد ہوئے، مگر اس دعوت کے لیے کہا میں تمہیں بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے کچھ ہونا ہے. ایسے کون کرتا ہوں؟ کافر آئے ہوئے تھے کیا؟ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع تو مسلمانوں کا تھا. اعلان بھی مسلمانوں سے ہی ہونا تھا. علی کی ولایت بھی مسلمانوں کو پہنچانی تھی. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے میں تمہیں بچاؤں گا. واللہ یعصمک من، قرآن ہے نا یہ، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تو کوئی شر ہونا تھا تو کوئی شر کون کر رہا تھا؟ شر کرنے والا کون تھا؟ انہی میں سے کوئی تھا. اور پھر ایسا ہوا بھی کہ اعتراض ہو گیا کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے. کہ یہ تو میں نے اللہ کی طرف سے کہا ہے. اللہ کی طرف سے کہا ہے تو عذاب آ جائے. عذاب آیا، مگر نبی نے پیغام پہنچایا. تو مولا علی کی، اچھا اس آیت سے میں ان بچوں کو ایک جملہ اور بھی کہتا ہوا گزروں کہ پورے قرآن میں لفظ بلغ، حکم تبلیغ ایک ہی دفعہ ہے اور وہ ہے ولایت علی کی تبلیغ. ولایت علی کی تبلیغ کرنے پر نبی جیسے کو مشکل کا سامنا ہوگا. یہ بھی قرآن کے اندر ہے اور ہوا بھی نبی جیسی شخصیت کو بھی علی علی کہنے پر. تو بھائی آج اگر ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں تو کیا ذہنی طور پہ ہمیں تیار نہیں رہنا چاہیے؟ ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایک صاحب کے اوپر مجلس کروانے پہ FIR کٹی تو کہنے لگے میں ملتان جا رہا ہوں. میں نے کہا جی کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ FIR کٹ گئی لاہور میں. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا وہاں چلا جاتا ہوں خالہ کے پاس. تو بھائی تم کیا کل شیعہ ہوئے ہو؟ تم نے سوچ کے مجلس نہیں کی تھی؟ اگر مولا علی کی محبت میں اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہوئے FIR کٹ جائے تو اسے گلے کا ہار بنا کے رکھو. جی میں ایک عامیانہ جملہ کہہ رہا ہوں، رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. تمہارا تو لکھ دیا گیا ہے. کیا لکھتے ہیں اس کے اندر؟ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اس نے مجلس کی اور مجلس نے یہ کیا وہ کیا. احساس ہے بھائی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب
جب تک ہمت نہیں ہوگی، حوصلہ نہیں بڑھے گا، اس وقت تک معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ جملہ تھوڑا سا تلخ ہے، مگر آپ کی مہمان سمجھ کے برداشت میں ہر شہر میں مہمان ہوتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں، اور اس مہمان ہونے کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ واہ واہ۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں لاکھوں شیعوں کے درمیان 8، 10، 20، 50 کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں اطمینان سے نماز پڑھ کے بتاتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ دوسرے وہ جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ بہادروں سے ہمیں ویسے ہی پیار ہونا چاہیے، مگر جتنا وہ سنی اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنا ہی مجھے وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے افسران جو نہیں کرتے ایسے انہیں تھوڑی کہہ رہا ہوں، ہمارے زمینداران، ہمارے وڈیرے اور چودھری، ہمارے وزراء، سیکٹریز جب چاہتے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ پشیمان ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو جعفر صادق کو مانتا ہوں۔ جب تک ہماری قوم کا یہ طبقہ ہمت نہیں کرے گا، اس وقت تک قوم پریشانیوں میں رہے گی۔ حیثیت والے لوگ جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے، پیسہ، منصب، کرسی، شہرت، جب تک وہ ہمت نہیں کریں گے نیچے کی طرف پریشانی رہے گی۔ ہمت کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب، وزیر صاحب، 2 وزیر تھے، وہ ایک دونوں پک کے پرانے شیعہ ہیں، تو وہ کہنے لگے مولانا وہ آپ کا قلعے پر میں سنا یہ جو ہے نا یہ باندھ لیتا ہے ہاتھ، ایک دوسرے کے لیے کہنے لگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضور ایسا ہوتا ہے کیا؟ کہنے لگے کیا کروں، ایک جگہ لے گئے، نماز جماعت ہو رہی تھی، یہ تو جیب سے سجدہ نکال کے کھڑے ہو گئے اور پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، سجدہ بھی رکھ دی، ہاتھ بھی کھول دیے، اور میں دوسری صف میں کھڑا تھا تو میں نے جب دیکھا تو دائیں بائیں مرہم کھڑے تھے، تو مجھے ہوئی گھبراہٹ، میں نے کہا کیا کروں، ہاتھ باندھوں یا کھولوں؟ تو میں نے کہا حضور آپ کو دائیں بائیں مرہم ضرور نظر آیا مگر اترا ہوا علی نظر نہیں آیا۔ تو ہمیں پتا ہے کہ اس ذکر کے کرنے پہ پریشانیاں آنی ہیں، مگر کیا یہ جو چیزیں آج ہمارے پاس ہیں وہ ہم لے کر آئے یا ہمیں ملی؟ ہم جائیں گے تو لے جائیں گے ساتھ، چھوڑ جائیں گے؟ کسی اور کی تھی، کسی اور کو ملے گی جی۔ رہ گئے دنیا کے اندر کچھ دن کے لیے۔ میں نے تو ایسے افسران بھی دیکھے ہیں، ابھی جسٹس زوال حسین جعفری کا انتقال ہوا جی، کوئی ان کی میں مجلس اور کوئی آفس میں کوئی دن نہیں گزرتا تھا جو مولا علی کے ذکر نہ کرتے ہو۔ ایسے ہی ہمارے اور شخصیات بھی، ہمت کی بات ہے، کیا ہوگا بھائی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غیر ضروری بات کی جائے اور تناؤ کی بات کی جائے اور کوئی تبرے کی بات کی جائے، مگر میں کوئی بات نہیں کر رہا، مگر نماز کا وقت ہے، مجھے سجدہ رکھنے کا حق ہے، نماز کا وقت ہے، میرے ہاتھ کھول کے پڑھنے کا تو مجھے حق ہے۔ لیکن اگر اتنی بھی میں ہمت نہیں کروں، صلوات پڑھنے محمد وعلى اس سے بلند اور بہتر صلوات، ممکن ہے جن بزرگوں نے وقت گزار دیا انہیں تھوڑا سا برا لگا ہو، جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ جو جوان بیٹھے ہیں نا یہ سب افسر لگیں گے آئندہ انشاءاللہ، یہ اپنے اپنے اداروں میں اچھی اچھی کرسیوں پر بیٹھیں گے۔ تو یہ موٹیویشنل گفتگو تھی میری جو میں کر رہا تھا، آج یہ لفظ بولتے ہیں نا، یہ حوصلہ افزا گفتگو ہے، ہمت کرو، ویسے ہی آج نہیں کل سب کو علی علی کہنا ہے، زمانہ جا رہا ہے اس طرف، بہت تیزی سے اہل بیت کی معرفت بڑھ رہی ہے، یہ سوشل میڈیا نے بھی مدد کی ہے اور آپ کے مسلسل مجلسوں نے بھی یہ نتیجہ دیا ہے۔ اگر ہم نے دروازہ بند کر دیا ہوتا، جلوس بند کر دیے ہوتے دھماکوں کے خوف میں اور ٹارگٹ کلنگ کے خوف میں، تو آج یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو حسین پہ رونا کل تک بدعت تھا اب سنت ہو گیا ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کا جہاد ہے۔
یہ مسلسل مجلسوں کا نتیجہ ہے، یہ مسلسل جلوسوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے سمجھوتا کر لیا ہوتا تو آج لوگوں کے لیے دروازے نہ کھلتے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ علی مولا کا ذکر کرنے پر لوگ تو یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کو کہنا پڑا مات اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی نہ بھولتا ہے نہ گمراہ ہے، یہ تو جو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے۔ مولا کی محبت میں نبی کو بھی یہ سننا پڑا۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اس ولایت علی کی خاطر قربانی کتنی بڑی دی گئی۔ ولایت علی، مولا علی کی ولایت کی خاطر سب سے بڑی قربانی تو سیدہ زہرا پہ دروازہ ہے۔ محسن شہید ہوا ہے۔ محشر میں سب سے پہلا فیصلہ جس قتل کا ہوگا وہ حضرت حابیل کا قتل نہیں ہے۔ سب سے پہلا قتل زمین کے اوپر حضرت حابیل کا ہوا، جن کی قبر شام میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے، لیکن فیصلہ سب سے پہلا محشر میں حضرت محسن کا ہوگا۔ سواری سیدہ کی جب عرش کے سامنے سے گزرے گی تو آواز دیں گی بی بی کہ میری سواری روک دو۔ جب سیدہ کی سواری رکے گی تو اللہ پوچھے گا فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائے گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ آواز آئے گی فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو بی بی فرمائے گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ کیسے تھے عصر عاشور حسین؟ مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے، مومنہ مومنین آپ سب کے مرحومین کو اللہ اپنے خاص رحمتوں سے ہمکنار کرے۔ کیسے تھے کربلا کے عصر کے وقت حسین، جس کی خواہش محشر میں جناب زہرا کریں گے۔ اہل محشر کو دکھانا چاہتی ہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جی میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے باہر نکلا تو روتے ہوئے ایک عزادار نے کہا مولانا آج آپ نے مصائب کم پڑھے۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کیا یہ کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ کربلا میں دو طرح کے لوگ تھے جو امام حسین کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو چاہنے والے تھے جو ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، کچھ حسین کے قاتل اور دشمن تھے جو مارنے آئے تھے۔ چاہنے والوں نے ایسے ساتھ چھوڑا، دشمنوں نے ویسے ساتھ چھوڑا۔ تنہا حسین کو بچانے والا ایک گھوڑا تھا۔ جی میرے مولا ذوالجناح سے کہنے لگے چل میں تجھے پانی پلا کے لاؤں، اس لیے کہ جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی تو پیاسا ہے۔ ترائی میں لے گئے امام حسین جنگ کے درمیان۔ ایک مرتبہ رخ موڑا، حضرت نے جنگ کرتے کرتے جہاد کرتے کرتے فرات میں گھوڑے کو اتارا اور فرمایا تو پیاسا، اس کی زبان باہر آ رہی تھی، شدت عطش سے گھوڑے کی زبان باہر آ رہی تھی۔ تو امام نے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا، چل تجھے پانی پلا رہا ہوں۔ تو جب نہر میں گھوڑے کو اتارا نا، امام نے فرمایا پانی پی لے، پانی پی لے۔ تو گھوڑے نے اپنی گردن سے اشارہ کیا کہ پہلے آپ پیئے۔ پھر امام نے فرمایا پہلے تو پی پانی۔ تو سنیں گے بڑے بڑے علماء نے یہ مستند روایت، مقتل کی صحیح روایت سنا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک مرتبہ گھوڑے نے خیموں کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ یہ کیا کہ سکینہ پیاسی ہے، زینب پیاسی ہے۔ امام نے گھوڑے کو پانی سے باہر نکالا اور پھر آئے ہیں میدان میں، اپنے جہاد کو مسلسل کیا۔ کیفیت کچھ یوں تھی کہ جہاں حسین گھوڑا موڑتے تھے وہاں سے فوجیں بھاگنے لگتی تھی اور ایک دوسرے کو آوازیں دے کر کہتے تھے بچو اللہ کا قہر آ رہا ہے، بچو اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ جلال تھا امام حسین کا۔ ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے بعد کوفے میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب گھر میں آ رہا تھا تو بازار بند تھے، دکانیں بند تھیں۔ یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے، کوئی ایک مرد نظر نہیں آ رہا، کوئی چہل پہل کوفے میں نہیں ہے۔ بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بیٹا پہلے یہ بتاؤ یہ کوفے والے کہاں گئے؟
کہ بابا آپ جلدی سے دوبارہ تیاری کیجئے، اپنا گھوڑا باندھیے اور بابا چلے جائیے، ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم وقت کا اعلان یہ ہے کہ اگر اسے مارنے کے لیے کوئی کوفے سے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی، اسے مجرم سمجھا جائے گا۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے؟ تو کہا بابا باغی کا نام نہیں بتایا جا رہا، اور بس یہ کہا ہے کہ کوفے سے کربلا آ جاؤ۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے اپنی جان عزیز تھی، اپنی آبرو عزیز تھی، میں نے گھوڑا پھر تیار کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل رہا تھا کہ بیٹی نے رخصت کر دے گا بابا آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب کربلا پہنچا تو عصر کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، اس کے جوانوں کو مار دیا گیا ہے، اس کے دوستوں کو مار دیا گیا ہے، اور وہ اکیلا اپنا دفاع کر رہا ہے، اور اتنا طے ہے کہ اسے مار دیں گے تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی۔ مگر اس کا جلال ایسا تھا، وہ جہاں گھوڑا موڑتا تھا وہاں سے سپاہی بھاگتے تھے۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اکیلے سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ تو زخمی بھی ہو گیا، یہ تو اکیلا رہ گیا، تم اس ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو اس نے بھاگتے ہوئے کہا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ اکیلے بھی ہوں تو لشکر کی طرح لڑتے ہیں، یہ جس خاندان کا ہے اس خاندان کا فرد لشکر ہوتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے قریب کرنا شروع کیا، اور چند ذراع کے فاصلے پہ ان کا گھوڑا آگے تھا، میں ان کے بالکل پیچھے آ گیا، بس اتنا قریب آیا تو میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ میں حملہ کروں اور ان کا سر اتار دوں، تو انہوں نے مڑ کر فوراً مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہتا ہے میرے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ پھر کہا عبداللہ جلدی آؤ۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھوں، تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں پیروں میں گر گیا، مولا حسین آپ، تلوار نکال کر حسین کا میں دفاع کرنے لگا تو آواز آئی عبداللہ واپس چلے جاؤ، عبداللہ کوفے چلے جاؤ۔ مولا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ فرمان لگے چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے کچھ چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں بے مقنا وہ چادر ہو۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔